نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارا 17 سپارہ ہے وہ شروع ہوتا ہے اور یہ شروع ہوتا ہے سورہ الانبیاء سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ علم حیت کے موجودہ نظریے سے یعنی کہ جو سائنس کے جو نظریہ ہے اس کے مطابق ہماری یہ 17 پارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے سورہ انبیاء کہ ہماری جو زمین ہے سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور سورج سے زمین کا فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے اور زمین سورج کے گرد جتنے عرصے میں ایک چکر مکمل کرتی ہے اسے ہم سال کہتے ہیں. اور اس حساب سے ہماری زمین سورج کے گرد 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے. اور پھر اسی طرح ہماری زمین بھی گھوم رہی ہے اور اسی طرح جتنے بھی سیارے ہیں اپنے اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں. اور قرب قیامت کی علامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. بالفاظ دیگر سورج الٹی چال چلے گا جسے ہم موجودہ نظریے کے مطابق یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمین الٹی چال چلے گی اور بعض سیارے بھی الٹی چال چلیں گے. اور جیسے قرآن شریف میں سو میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو سیدھی چال چلتے چلتے یکدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ان کی جو سیدھی چال چلتے ہیں تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں اور ان کے بھی جو غائب ہو جاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کیسے برپا ہوگی. اس کو ہم سائنسی زبان میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پارہ 17 سے پہلے میں ذرا یہ اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو اتنا ہی ہوگا کہ کسی ایک سیارے سے کشش یعنی کہ ان کی جو لا آف اٹریکشن جو گریویٹیشنل فورسز ہیں ان کو سلب کر لے گا اور ہماری زمین کسی دوسرے سیارے سے ٹکرا کے پاش پاش ہو جائے گی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر دو تیز رفتار گاڑیاں تو دو تیز رفتار بسیں آپس میں ٹکرا جائیں تو کیا حشر ہوگا. جب ہماری زمین جو 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے محو گردش ہے اور کم و بیش اسی رفتار سے دوسرے سیارے بھی آپس میں جب ٹکرا جائیں گے تو کیا حشر ہوگا. اس دھماکے کی دہشت سے ہر حاملہ کا حمل ساکت ہو جائے گا. لوگ مخبوط الحواس ہو جائیں گے جیسے کسی نے کوئی نشہ آور چیز پی رکھی ہے. اس منظر کی ہولناکی کو بعد دوسری آیات میں یوں پیش کرتے ہیں کہ اس وقت زمین کو ریزہ ریزہ اور پاش پاش کر دیا جائے گا. زمین اپنے خزانے یعنی کہ تیل گیسے معدنیات یعنی کہ منرلز وغیرہ سب اپنے اندر سے نکال کے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی. پھر ایک جگہ ہے کہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے اور لوگ یوں بدحواس سے ایک دوسرے پہ پڑے ہوں گے جیسے روشنی کے گرد پتنگے گرے ہوتے ہیں. بہرحال قیامت کی ہولناکی قرآن میں بہت سے مقامات پہ ذکر کیا جاتا ہے. قیامت کا دن دراصل ایک طویل دور کا نام ہے اور جو ہمارے موجودہ حساب کے حساب سے 50,000 سال کا ہے. اور اس دہشت اور گھبراہٹ میں اور آپ کو پتہ ہے کہ قرب قیامت میں جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا یا سورہ کہف میں کہ یاجوج ماجوج بھی آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے فرمائے گا اے آدم. وہ کہیں گے پروردگار میں حاضر ہوں جو ارشاد ہو. پھر ایک فرشتہ آواز سے پکارے گا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد سے دوزخ جانے والوں کا حصہ نکال لو. وہ عرض کریں گے پروردگار دوزخ کا کتنا حصہ نکالوں. تو راوی کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 میں سے 999. اور یہ ایسا وقت ہوگا کہ حاملہ اپنا حمل گرا دے گی اور بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور تم لوگوں کو مدہوش ٹھوکو گے. حالانکہ وہ مدہوش نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا. پھر تو تمام خلقت ایسے ہوں گے جیسے کسی سفید بیل کے پہلو میں ایک کالا بیل یا کسی کالے بیل کے پہلو میں ایک سفید بال. اور میں امید کرتا ہوں کہ تم سب لوگ اہل جنت کا چوتھا ہوگے. اور یہ سن کر خوشی سے ہم نے اللہ اکبر کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت کا تیسرا حصہ ہوگے. ہم نے پھر اللہ اکبر پکارا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگے. ہم نے پھر اللہ اکبر کہا. بہرحال یہ جو صورت ہے اس میں جو قیامت کی ہولناکی کی جو منظر کشی کی گئی ہے وہ اس سلسلے میں سے میں نے تھوڑی سی بات شروع کر دی. سورہ انبیاء مکی صورت ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں آ کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا اور قرآن سے ان کے دلوں کو مسخر کرنا شروع کیا تو اس پہ مکہ کے سردار
اس خوف میں مبتلا ہو گئے کہ اب سرداری ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، لوگ ہماری طرف منہ موڑ جائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے آپ پر ایسے الزام عائد کرنا شروع کر دی جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی، جن کی بنیاد نہیں تھی۔ اور خاص طور پر جس چیز کی یہاں پہ فکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کی آخرت اور ان کے انجام کے بارے میں اور موت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو سن کر ایک غیر سنجیدہ رویہ اپنائے ہوئے تھے، غفلت میں پڑے ہوئے تھے، جیسے آج ہم لوگ بھی آخرت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کا شروع کے ورڈنگز پہ آپ غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص بھی فوت ہوتا ہے اس کی قیامت تو اسی دن آ جاتی ہے، اور بنیادی طور پر یہ بات اہل مکہ کے بارے میں ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے، لوگوں کے لیے، ہر ایک کو جگانے کے لیے، تو یہ نہ صرف ان کے لیے، یہ ہم سب کے لیے سبق دیا جا رہا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا اس دنیا میں جانے کا وقت کب آئے گا، اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت تم میں سے ایک کی جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ موت ایک طرف سے چل رہی ہے اور دوسری طرف سے ہم جا رہے ہیں، اور ایسے میں غفلت میں مبتلا ہونا، وقت ضائع کرنا، نصیحت نہ سننا، اللہ کی باتوں سے منہ موڑنا، ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہم نے دن رات کی دلچسپیوں کو ایک شغل بنا لیا ہے، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ وقت کو، ٹائم مینجمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ ایک ایک منٹ جس کو ہم بہت چھوٹا سا سمجھتے ہیں، جس میں ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں، مثلا یہ کہ اگر ہم بولنا شروع کریں تو ایک منٹ میں ایوریج 250 الفاظ انسان بول سکتا ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ دورہ قرآن میں بی پرٹیکولر اباؤٹ دا ٹائم، کہ ایک اتنا فرق پڑ جاتا ہے جب ہم تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں، 250 الفاظ انسان بول لیتا ہے۔ انسان 200 گز چل سکتا ہے، ہمارے جسم میں خون سارے کونوں میں گردش کر کے واپس دل میں پہنچ سکتا ہے، آپ سوچتے ہیں؟ اور زمین اپنے محور کے گرد 950 میل یا شاید اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ کا چکر لگا لیتی ہے۔ تو ایک منٹ کی اکائی بہت قیمتی ہے، اور ہم بعد اوقات ایک ایک منٹ کر کے بہت سے منٹ اپنی زندگی کے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان شروع کی آیات میں بتا رہا ہے کہ اپنی زندگی کے اس وقت کو معمولی نہ سمجھے، جو وقت چلا گیا یہ واپس نہیں آ سکتا۔ ٹائم از منی، ایک منٹ چلا گیا، وہ آپ پوری دنیا کی دولت خرچ کر لیں تو بھی آپ وہ وقت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو آج سے اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھے اور اس سے صحیح طور پہ فائدہ اٹھائے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایسے ہے کہ کوئی کپڑا پھاڑے اور ایک تار باقی بچ جائے۔ تو بہرحال ٹائم کی قدر کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہے مگر جانے کی ترتیب نہیں ہے، یعنی کہ سب ایک بچے ہی کے فارم میں آتے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں تو سب کا ٹائم سپین اور ہوتا ہے۔ تو اگنورنس از نو ایکسکیوز، جو یہاں پہ ہمیں سورہ انبیاء میں شروع میں پہلی آیت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، وہ ہے آپ کی ٹائم مینجمنٹ، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں، ان کے دل بالکل غافل ہیں، اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ وہ تو تم ہی جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ تم آنکھوں دیکھا جادو میں آ جاتے ہو۔ پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین و آسمان میں بخوبی جانتا ہے، اور بہت ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ قرآن پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے از خود اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے، یعنی کہ یہ قرآن پہ اعتراض کر رہے تھے، نعوذ باللہ۔ ان سے پہلے جتنی بھی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھی، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم نے وہی اتارتے تھے، بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو، ہم نے انہیں ایسے جتھے سے نہ بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے وعدے پر سچے کیے انہیں، اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی، اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا۔ یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، کہ پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے، اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو ظالم ہی، اور اس کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کیا
جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے سے بھاگنے، اور بھاگ دوڑ نہ کرو، جہاں تمہیں آسودگی دی گئی ہے وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے۔ یہ بطور طنز اور مذاق کے ہے، ورنہ ہلاکت کے شکنجے میں کسی جانے مطلب آپ کہاں اللہ سے بھاگ سکتے ہیں۔ کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر تو ان کا یہی قول رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹے ہوئے کھیت اور بھوجی پڑی آگ کی طرح کر دیا۔ ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو طنز اور مذاق اور کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اس کے بہت سے مقاصد ہیں، حکمتیں ہیں، اور کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بندہ میرا شکر کرے، میرا ذکر کرے، اور کیا برے لوگوں کو سزا دی جائے اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرما دے۔ اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس ہی بنا لیتے، لیکن ہم کرنے والے ہی نہیں۔ سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں اور پس سچ جھوٹ کا توڑ ہوتا ہے اور اس وقت نابود ہو جاتا ہے۔ ہم جو باتیں بناتے ہیں وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو ہے اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہے اسی کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ ایکچولی یہ تخلیق کائنات کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ حق و باطل کی جو مارکا ہوتا ہے اور خیر و شر کا جو تصادم ہوتا رہتا ہے ہر وقت، تو یہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائش ہوتی ہے کہ ہم حق کو فتح دیں، ہم سچائی کو فتح دیں۔ اور پیچھے جیسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو یہ کائنات تھی یہ ایک انرجی تھی، اس میں سے جس کو کہتے ہیں نا ایک بلاسٹ ہوا اور یہ ایسے کائنات بن گئی۔ کتنی ایک ایبسرڈ بات ہے کہ جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی کائنات آپ کے خیال میں ایسے دھماکے سے پیدا ہوگی؟ یہ کیا کھیل تماشا تھی؟ تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے جو اس کے پاس ہے، اور اسی کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں، اور دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے انہیں جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ بس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں، اور اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں، وہ سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے؟ ان سے کہہ دو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ بات یہ ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اس وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجے اسی کی طرف یہی وحی نازل کی گئی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری عبادت کرو۔ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، غلط ہے، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کی باعزت بندے ہیں۔ کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے، بلکہ اس کے فرمان پہ کار بند ہیں۔ اللہ کی ذات تمام کمزوریوں اور کوتاہیوں سے پاک ہے، اس کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 28۔ اور ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے وہ، اور کسی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہے، وہ تو خود ہیبت الہی سے لرزاں اور ترساں ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں الہ کی عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے۔ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ یعنی کہ ان فرشتوں میں سے کوئی بھی اگر کوئی الہ ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور یہاں شرک کی تردید، مذمت اور توحید کا اثبات ہو رہا ہے۔ یا کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا؟ کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزیں اور بعض اسباب کی وجہ سے خود بہت پھٹ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ٹوٹنے کے بعد کہاں جاتی ہیں، ان کے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں، کوئی کدھر پڑا ہوتا ہے، کوئی کدھر پڑا ہوتا ہے، کوئی ترتیب نہیں ہوتی نا، جیسے کوئی چیز ٹوٹ جائے، جیسے آپ کا کوئی برتن ٹوٹ جائے۔ تو یہاں پہ یہ لوگ جو اللہ خدا کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان اکٹھے تھے، پھر باہم الگ ہوئے، اور ان کے اندر کوئی ایسی طاقت اور قوت نہ تھی کہ وہ خود بخود پھٹ کر الگ ہو گئی۔ اس سے کسی پھاڑنے والے نہیں پھاڑا ہوگا نا، اور ایک ترتیب سے پھاڑا ہوگا، اور پھر ایک ترتیب کے ساتھ ان کو ان کے کام بتائے ہوں گے۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ کائنات ایک سپر ایٹم تھی، اور پھر اس کے اندر ایک ایسی قوت پیدا ہوئی، ایک ایسی انرجی ہوئی کہ وہ پھٹ گئی، یعنی کہ اس کے جو پروٹون تھے، نیوٹرون سے اس کا نیوکلس وہ پھٹ گیا، اور وہ اس طرح گلیکسی اور زمین اور آسمان وجود میں آ گئے۔ لیکن یہ سب
کچھ ہونے کے باوجود ہم نہیں جانتے وہ کیا، کس نے اور وہ کیسے ہو گیا. کوئی بھی مادہ چیز خام خام، مثلاً یہ گھڑی، یہ جو خود بخود آپ نہیں چلتی، آپ اس کے اندر سیل ڈالتے ہیں، سیل ڈالتے ہیں تو اس کے اندر انرجی آتی ہے، تو پھر سیل ڈالنے والا کوئی تو ہے. تو اسی طرح سپر ایٹم کے اندر انرجی تھی، تو وہ انرجی کس نے پیدا کی؟ کیا وہ خود بخود پیدا ہو گئی؟ تو یہ کفر کرنے والے ہیں، یہ انکار کرنے والے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے پانی سے پیدا کیا، خواہ وہ انسان ہے، حیوان ہے، پودے ہیں، یہ سب سیل سے مل کر بنے اور یہ سیلز کا مجموعہ ہے. اور یہ سب جانتے ہیں کہ سیلز کے اندر ایک بڑا حصہ پانی کا ہوتا ہے، اگر وہ پانی ختم ہو جائے تو زندگی باقی نہیں رہتی. تو کون ہے جس نے مطلب معمولی سی بھی سائنس پڑھی نہ ہو تو اس کو پتا ہے کہ جیسے آپ اس کے اندر مادے کے اندر سائٹوپلازم ہوتا ہے، پتوں کے اندر یہ ساری چیزیں. تو یہ کون ہے جو اس کو پیدا کرنے والا ہے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے، یہ بھی میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا، ورنہ زمین ہر وقت ڈول رہی ہوتی. اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ بنایا ہے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے. ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ ہدایت حاصل کرے. آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم ہی نے بنایا، محفوظ چھت. آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ حجر میں آتا ہے کہ ہم نے ان آسمانوں کو ہر شیطان مردود سے حفاظت، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کتنی گلیکسیز ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ اوزون لیئر کے ساتھ یہ جو انڈے کی باریک جھلی ٹائپ ایک لیئر پوری کائنات میں نہ ڈالی ہوتی تو پھر آپ دیکھتے کہ جو ہر وقت ایک کائنات میں کچھ ارتعاش رہتا ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑیں ہوتی ہیں، تو ہماری زمین کے اوپر کچھ نہ کچھ گر رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو، جس کو کوئی پلرز بھی نہیں ہے، ایک محفوظ چھت بنایا. لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پہ دھیان ہی نہیں دیتے. وہ اللہ ہے جس نے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو پیدا کیا. ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے آسمان میں تیرتا پھر رہا ہے، یعنی کہ ہر ایک کا اپنا آربٹ ہے. آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی. کیا آپ اگر مر گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ کسی کو بھی دوام نہیں ہے. ہر جان، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے. ہم بتیری کے امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. یعنی کہ اللہ ہمارے عملوں کو دیکھ رہا ہے. بار بار میں کہتی ہوں کہ دنیا کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال ہے، اور ایگزامینر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. سلیبس یہ قرآن مجید ہے جس کو ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں پاسنگ کرائٹیریا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں قبر کے جو ہمارے سوال ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ زندگی یہ کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، یہ کہاں سے اپنا کہاں سے پیسے، یہ کیسے کن ذرائع سے تم نے اپنا رزق حاصل کیا اور کہاں پہ خرچ کیا، اور جو علم آپ حاصل کرتے ہو اس کو کتنا عمل میں ڈالا. یہ اللہ تعالیٰ نے پیپر بھی کھول کے آپ کو بتا دیا. پھر کون بیوقوف ہے جو اس پیپر کی تیاری نہیں کرے اور پاس ہو کے جنت کا اہل نہ بننا چاہے. یہ منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. کیا یہی وہ ہیں جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے اور خود ہی رحمان کی یاد سے بالکل ہی منکر ہیں؟ انسان جلد باز مخلوق ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی بھی دکھاؤں گا کہ تم مجھ سے جلدی نہ کرو. کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتاؤ تو یہ وعدہ کب ہے؟ کاش یہ کافر جانتے. اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں سے، نہ ان کی مدد کی جائے گی. ہاں وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی، انہیں ہکا بکا کر دے گی. یہ قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے، ہکا بکا کر دے گی، یعنی کہ کچھ سجا ہی نہیں دے گا. نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے، نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے. سورہ انعام میں آتا ہے کہ تجھ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے، بس انہوں نے تکذیب پر ان کی تکلیفوں پہ جو انہیں دی گئی تھی صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے ساتھ کفار مشقین کے لیے بھی اس میں وعید بھی ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے ذرا سی مہلت نہیں دیے جائیں گے. اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا، بس ہنسی مذاق کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے. استغفار. ان سے پوچھئے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہوتے ہیں. کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا، نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے سر و سامان دیے، یہاں تک ان کی مدت عمر گزر گئی. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ یعنی کہ عرض کفر یعنی کہ بتریج گھٹ رہا ہے، اور دولت اسلام جو ہے وہ وسعت پذیر ہو رہی ہے. کفر کے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہے اور اسلام کا غلبہ بڑھ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی مسلمان علاقے پہ
فتح کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اسلام ہی غالب رہے گا۔ اب کیا وہی غالب ہیں؟ کہہ دیجئے کہ تو تمہیں اللہ کی وحی کے ساتھ آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے، جبکہ انہیں آگاہ کیا جاتا ہے۔ اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گنہگار تھے۔ قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پہ کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ یہ بالکل سچی ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلے کرنے والی نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت والی کتاب عطا فرمائی۔ اب یہاں پہ لکھا جا رہا ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو عمل ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پیش کروں گا۔ اب یہاں پہ ہوتا ہے کہ وزن کیسے کیا جائے گا، یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ انسان کے اعمال جو ہے ان کا تو ظاہری تو کوئی وجود نہیں ہے نا، ان کا جسم ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آج جیسے سائنسی ایجادات نے ہمیں سمجھنا ہو گیا ہے کہ جس طرح ہم ہر چیز کو ایک پراپر ایک ویٹ دیتے تھے، سالڈ کا کلو گرامز میں، لیکوڈز کا لیٹر میں، گیس کا بھی ایک ہیلیم گیس جو ہے اس تک کا جو لائٹسٹ گیس ہے اس کا بھی ہم ایک ویٹیج دے دیتے ہیں۔ تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے انسانوں کی ان کے عمل اور ان کی نیت اور اخلاص کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی فزیکل ویٹ دے دیں گے۔ جیسے احادیث میں بعض اعمال کے مجسم ہونے کا ثبوت ملتا ہے، مثلا صاحب قرآن کے لیے قرآن ایک خوش شکل نوجوان کی شکل میں آئے گا اور وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں قرآن ہوں جسے تو راتوں کو اور قیام اللیل میں بیدار ہو کے رات اور دن کو پیاسا رہ کر پڑھا کرتا تھا۔ اور اسی طرح مومن کی قبر میں عمل صالح ایک خوش رنگ اور معطر نوجوان کی شکل میں آئے گا اور کافر و منافق کے پاس اس کے برعکس شکل میں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کون کہہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے کہ رائی کے برابر بھی جو عمل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ پھر وہی بات ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی برائی کو حقیر نہ سمجھیں اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بے فضول نہ سمجھیں۔ یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ کرنے والے نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت والی کتاب عطا فرمائی، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کامتے رہتے ہیں، اور یہ نصیحت اور برکت والا قرآن بھی ہم ہی نے نازل فرمایا ہے۔ جیسے سورہ دخان میں کائنات کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا کہ چھوٹی چھوٹی گیسز تھیں، پھر ان کا کچھ ایسے ہو گیا جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دھماکے سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ تو آفاق کی ان نشانیوں کا تذکرہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس میں پہلی نشانی جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اگر آسمان کا الگ معبود ہوتا اور زمین کا الگ معبود ہوتا تو آسمان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ زمین کو سرسبز و شاداب رکھے اور اس کے لیے اپنا پانی اس کے اوپر استعمال کرے، اور زمین اور آسمان کی زوجین اور ان کی ہم آہنگی، جو ان کی جو کوارڈینیشن ہے، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ دونوں کا خالق اور مالک ایک ہے، اور یہ سب اسی کا اللہ تعالیٰ ہی کی کرشمے سازیاں ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہارمونائزڈ ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ہیں۔ پھر دوسری نشانی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جب خشک اور مردہ زمین کیا ہوتی ہے، جیسے موت کے بعد دوبارہ زندگی آ جاتی ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ پانی سے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ایک زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر تیسری نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل آزاد نہیں چھوڑ دیا، اس کو پتہ ہے کہ روز جزا ہوگی جس میں آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ پھر ایک نشانی یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا بتایا کہ زمین پہ اس کا توازن قائم رکھے، راستے بنائے اور پھر انسان ہلے نہ۔ پھر ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی اسی صورت میں کہ آسمان، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کی چھت کو نہیں دیکھتے، اس کی وسعت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، آج تک کوئی یہ جان ہی نہیں سکا یہ کب بنی اور اسے کیسے بنایا گیا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ چھت بنایا ہوا ہے۔ تو یہ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جس نے تمام چیزوں کو بنایا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہر جان کے لیے مرنا ہے، کسی کے لیے دوام نہیں ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اور یہ نصیحت اور برکت والا قرآن بھی ہمیں نے نازل فرمایا، پھر بھی تم اس کے منکر ہو۔ سورہ انبیاء ہے، اب اس میں انبیاء کے ان کے حالات، ان کی آزمائشوں کے بارے میں تھوڑی تھوڑی سی بریف جو ہے وہ ڈیٹیل آتی جا رہی ہے، اور یہاں پہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے پوری ایک امت کا کام کیا، اور آج ہم ساری امت مل کر بھی وہ سب کچھ نہیں کر سکتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جو انہوں نے اللہ کا گھر مکہ میں بنایا۔ آج آپ دیکھیں اس میں کتنی برکت ہے، کتنی رحمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتنی آبادی ہے، لیکن کن حالات میں بنایا؟ اس وقت تو وہاں کوئی چڑیا بھی نہیں پھٹکتی نہیں تھی، بنجر زمین تھی، اور آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی آپ دیکھیں کہ ان کی جو پہلی ہجرت تھی شام اور فلسطین کی زمین کی طرف تھی، وہاں پہ برکتیں رکھ دی گئی،
اللہ تعالیٰ نے جب اس علاقے کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ برکت کا ذکر ضرور ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کی اس زمین میں دفن ہے اور بہت ساری خیر اس کے آس پاس نازل ہوئی، اور حضرت ابراہیم کی پہلی ہجرت بھی اسی علاقے کی طرف گئی ہوئی، اور آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور 4000 پہلی انسان میں کسی کوئی خاص مادی ترقی نہیں کی ہوئی تھی۔ اور حضرت ابراہیم آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ دنیا کا نقشہ سامنے رکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم کہاں پیدا ہوئے؟ پہلے فلسطین کی طرف جا کے دین کا کام کیا، پھر ان کے بیٹے اسحاق سے وہاں ایک نسل پیدا ہوئی، پھر دوسری طرف وہ مکہ کی طرف آ جاتے ہیں، وہاں اپنی بیوی اور بچے کو بساتے ہیں، پھر وہاں سے کام شروع کرتے ہیں۔ آج کے دور میں کون ہے جو اتنی قربانیاں کرتا ہے؟ اور دنیا کی خاطر تو ہم ایک جگہ سے بزنس شروع کرتے ہیں، دوسری جگہ، پھر دوسری جگہ، تیسری جگہ چلے جاتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مطلب کیا کیا ان کے پاس پریشانیاں آئیں، کیا کیا آزمائشیں آئیں، لیکن اس کے باوجود ان کا حوصلہ دیکھیں کہ وہ کتنے یکسو تھے، کتنے وہ فوکس تھے۔ تو یہ ایک سبق ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام پھیلانے اور اسی آزمائش میں لگا دی، اور بحیثیت قوم ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کریکٹر کو بھی آئیڈیلائز کرنا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم کا جو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف ہیں۔ جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بن بیٹھے ہو کیا ہے، سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ کہنے لگے یا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، میں تو اس بات کا گواہ اور قائل ہوں، اور اللہ کی قسم ہے تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹھ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا۔ بس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اسی کی طرف ہی لوٹے۔ کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ یہ سورہ انبیاء میں وہ واقعہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے اور بڑے غور و فکر کیا کرتے تھے، اور ایک دفعہ ان کی جو قوم تھی کسی میلے میں سب گئے، اور کوئی ایسا تھا ٹرینڈ تھا کہ سب جاتے تھے، جیسے ایک زمانے میں ہمارے کبھی ایگزیبیشن لگا کرتی تھی نا پورٹر سائٹ پہ، تو پورا لاہور عمدہ ہوتا تھا کہ بھی ہم نے جانا ہے، تو وہ اسی طرح ان کے زمانے میں بھی کوئی ایک ایسی میلہ وغیرہ لگتا تھا جس میں پورے گاؤں کے لوگ جاتے تھے، اور یہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ لوگ بت بناتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے بنا کے پھر انہی کی پوجتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایسے کچھ بہانہ بنایا جس کو توریا کہتے ہیں، جس کو کرٹکس کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا جب انہوں نے کہا کہ آپ ساتھ چلو، تو انہوں نے کہا کہ میں سقیم، میں بیمار ہوں، یا ویسی جس طرح انہوں نے مطلب کوئی وجہ دی کہ، اور وہ وجہ کیا تھی کہ وہ لوگوں کو پریکٹیکلی ایک بات کر کے دکھانا چاہتے تھے تاکہ لوگ غور و فکر کریں گڈ فیتھ میں۔ تو سب ان کے چلے گئے، تو انہوں نے جتنے بھی ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے، ان کے قوم کے جو بنے ہوئے بت تھے، سب کو توڑ کر جو کلہاڑا تھا بڑے بت کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور اسی طرح جب ان کی قوم کے لوگ واپس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کام کیا، تو جس پر حضرت ابراہیم نے علیہ السلام نے بڑی معصومیت سے کہا یہ بڑے بت کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے، ذرا اس سے پوچھ لیں، اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لیں کہ یہ سب کارستانی کس کی ہے، اور اگر یہ بچا سکتا تھا تو اس نے بچایا کیوں نہیں؟ مطلب انہوں نے قوم کو غور و فکر دی کہ یہ تو بیچارے ان کو کوئی توڑ گیا، یہ تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اپنے نفع نقصان کے ذمہ دار نہیں ہے، تو تم لوگوں کا کیا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ بس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اسی کی طرف ہی لوٹیں گے۔ آیت نمبر 59 کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا اچھا، اسے اس مجمع میں لوگوں کے نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں۔ کہنے لگے اے ابراہیم، کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے، تو اپنے خداؤں ہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہیں۔ دیکھیں ذرا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجمع میں لایا گیا، یعنی کہ یہ ان کو بتانے کے لیے، تو اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ اور حکمت کیا تھی کہ ان کا جھوٹ، ان کا کذب، یہ ان کا فریب انہی کے سامنے آ جائے۔
کہ جب انہوں نے حضرت ابراہیم نے لاجک سے ان کو بتایا کہ ہاں یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو، بس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو، پھر اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو تجھے بھی معلوم ہے یہ بولنے چالنے والے نہیں۔ اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس کہ تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو اور نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکے نہ نقصان، تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی عقل بھی نہیں؟ کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حجت پوری کر دی اور بڑے لاجک سے ان کو بتایا کہ کن بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، لیکن اب جب ان کے قوم کو کچھ جواب نہیں سوجا تو انہوں نے کہا ان کو آگ میں جھونک دیتے ہیں۔ چنانچہ آگ کا بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور جس میں کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توپ کے ذریعے پھینکا گیا، یعنی کہ اتنی آگ کی انٹینسٹی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے برد و سلامتی بن جا۔ اسکالرز کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی نہ فرماتا تو اس کی ٹھنڈک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی آگ گلو گلزار بن جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اپنے رسولوں کو بچایا کرتے ہیں۔ ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ یہ کہتے ہیں عموماً بخار بھی ہونا تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، کلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ گو انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ ہم ابراہیم علیہ السلام اور لوط کو بچا کے اس زمین کی طرف لے چلے جس پہ ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے اسے اسحاق اور عطا فرمایا اور یعقوب اس پہ مزید، اور ہر ایک کو ہم نے صالحہ بنایا۔ ہم اسی پہ ہم وسیلہ بنا کے دعا مانگتے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ صالحہ بنا دے، اللہ تعالیٰ کا، والدین کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا لے۔ ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی راہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے والوں اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وہی کی تلقین کی، اور سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ ہم نے لوط کو بھی حکم دیا اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی وہ بدترین گنہگار، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لانے والے تھے اور ان کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے شام جانے والوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا، حکمت بھی دی اور پھر نبوت سے بھی نوازا، اور یہ جس علاقے میں نبی بنا کے بھیجے گئے اسے عمورہ یا سدوم کہا جاتا ہے۔ یہ فلسطین کے بحیرہ مردار سے متصل بجانب اردن کے ایک شاداب علاقہ تھا اور جس کا بڑا حصہ اب بحیرہ مردار کا جز ہے، اور ان کی قوم لواطت جیسے غلط فعل میں تھی۔ پھر آگے ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو عذاب کا شکار کیا۔ آیت نمبر 76۔ اب سورہ انبیاء ہے، پھر لسٹ آف انبیاء کے اللہ تعالیٰ بار بار ریپیٹ کر رہا ہے تاکہ ہم عبرت پکڑیں۔ نوح کے اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ اس نے اسے پہلے دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اس کے گھر والوں کو اور بڑے کرب سے نجات دی، ان سب کو ڈبو دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چک گئیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ ہاں، ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دے رکھا، اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دی جو تسبیح کرتے تھے، اور پرند بھی ہم کرنے والے ہی تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بہت ڈیٹیلز حضرت لوط، حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہوئی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، اور یہاں اس آیت نمبر 78 میں ایک مقدمے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا، لیکن اس مقدمے کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی جاتی، اور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک شخص کے کھیت میں دوسرے شخص کی بکریاں رات کے وقت چلی گئی اور کھیت کو برباد کر دیا۔ چنانچہ اس مقدمے کا جو فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اس کی روح سے بکریاں اس شخص کو دے دی گئیں جس کا کھیت برباد ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے اور ابھی چھوٹے تھے، انہوں نے اپنی رائے پیش کی اور جو زیادہ درست اور زیادہ عدل کے قریب تھی، اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام نے انہی کی رائے کے مطابق فیصلہ دیا، اور وہ رائے یہی تھی کہ بکریاں اس وقت تک کھیت والے کے پاس رہیں گی جب تک بکری والا اس کے کھیت کو دوبارہ تیار نہ کر دے،
اور یہاں پہ جو چیز پتہ چلتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین فیصلے کی توفیق دی تھی، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا تو جب ان کے بیٹے چھوٹے ابھی کمزن نے یہ فیصلہ دیا تو انہوں نے جو بہتر فیصلہ تھا اس کو ایکسیپٹ کیا، اور چھوٹے مطلب اپنے بیٹے کی بھی آواز، اس کی بھی بات سنی، اور اس پریجوڈس میں نہیں رہے کہ میں بڑا ہوں، میں ہی اچھا فیصلہ کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ قاضی 3 قسم کے ہوتے، ایک ہوتے جنتی جو حق کو پہچان لیں، دوسرے جہنمی ہوتے قاضی جو حق سے انکار کریں، اور تیسرے جہنمی وہ قاضی ہوتے جو علم کے بغیر فیصلہ کریں۔ تو یہاں پہ دیکھیں انہوں نے اپنے بیٹے کی، حالانکہ وہ چھوٹا تھا، اپنا فیصلہ واپس لے لیا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا فرزند عطا فرمایا تھا جو ابتدائی عمر سے قوت فیصلہ رکھتا تھا۔ یہ دونوں حکمرانی کے منصب کی ذمہ داریوں میں اتنے محتاط تھے، اور یہاں پہ پھر آگے چل کے حضرت داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے ہوئے تھے ان کا سلسلے میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی درویشی کی طرف اشارہ ہے، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو تخت حکومت پہ بٹھایا اور وہ رائے میں عدل اور امن قائم رکھتے تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ اور وہ راتوں کو پہاڑوں میں نکل جاتے تھے اور اللہ کی حمد و تسبیح میں نغمے جو تھے وہ پڑھا کرتے تھے، جس میں جو پہاڑوں میں گونجتے تھے، اور پھر تمام پہاڑ اور پرندے جو تھے ان کے ساتھ ان کی ہم نوائی کرتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی بھی بہت زیادہ مشہور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت، نبوت، حکومت اور قوت، یہ سب کچھ پا کے بھی حضرت داؤد جو تھے عاجز ہو جاتے تھے، اللہ کے مزید شکر گزار ہو جاتے تھے۔ اور پھر ساتھ ان کی ایک اور جو ساتھ بات ان کی بتائے گی کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ 1000 سال قبل مسیح ذرہ کا استعمال قوموں میں دکھائی دیتا، 1000 سال پہلے، اور اس کے بعد خود کا استعمال شروع ہو گیا اور بہت سی دوسری چیزوں کا بھی، اور یہاں کے سکندر اعظم کے عہد میں بھی یونانی اور ایران میں بھی وہاں پہ آہن پوش ہوتے تھے، اور آیت 80 کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صنعت کو فروغ دیا، یعنی کہ یہ جو وہ چینز بناتے تھے، یا وہ جو اللہ تعالیٰ نے لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا، اس کو جس طرح چاہتے تھے وہ موڑ دیتے تھے اور زنجیر بناتے تھے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی سریلی آواز سے پرندے بھی ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آگے، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، ہر ایک کو ہم نے حکم و علم دے رکھا ہے، اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے جو تسبیح کرتے تھے، اور پرند بھی کرتے تھے، اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سے گائے۔ لباس وہ جو لوہے کی وہ جو ڈھال شیلڈ نہیں ہوتی، وہ بھی انہوں نے بنایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے زر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ کیا اب بھی تم شکر گزار بنو گے؟ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرح چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی بتائے گی کہ ہوا کس طرح آگے چل کے ان کے اور بھی معجزے آئیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں دیے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے ان کے تابع کیے ہوئے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے، ان کے سوا بھی بہت سے کام کیا کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ اب آگے سے پھر ایک لسٹ آف انبیاء کی بات کی جا رہی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے۔ ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی سن لی، اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا، اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے سبب نصیحت ہو۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان انبیاء کا تذکرہ ہے جنہوں نے صبر کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی۔ پہلے 2 انبیاء شکر کی اعلیٰ مثال تھے، اور یہاں سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ آپ جو تھے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا ایک آپ کو بادشاہت عطا فرمائی، آپ کا بڑا کنبہ بہت بڑا تھا، اور آپ کے 7 بیٹے، اور کہتے کہ 3 بیٹیاں تھیں، 7000 بھیڑیں تھیں، 3000 اونٹ تھے، 1000 بیل تھی، 500 گدھے تھے، اس کے علاوہ بے شمار نوکر چاکر تھے، اور آپ ہر وقت اللہ کی شکر گزار بندہ بنتے رہتے تھے۔ اور ان کے پر جب ان کی آزمائش آئی، ان کے مویشی لوٹ لیے گئے، تمام نوکر چاکر قتل ہو گئے، اولاد مر گئی، زندگی کی خوشحالی میں سے کوئی چیز نہ رہی، اور بربادیوں کے زخم بیک وقت لگے، اور اچانک دنیا کچھ سے کچھ ہو گئی۔ لیکن ان حالات میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے کلمہ صبر اور شکر کے علاوہ کچھ نہ نکلا،
اور وہ سجدے میں گر گئے اور کہا. اب یہاں پہ میں خاص طور پر حضرت ایوب کی صبر کی بات کروں گی، کیونکہ یہاں آج ہم لوگوں کو ذرا پرابلم پڑتی ہے، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں انسٹنٹ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے باہر نکال دے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سجدے میں گر گئے اور کہا کہ میں ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا اور دنیا سے برہنہ جاؤں گا. جو اللہ نے مجھے دیا وہ واپس لے لیا، اور اسی کے نام ہی ساری پاک بازیاں پاکیاں ہیں، سب کچھ جا چکا، تو صرف جسم کی تندرستی باقی تھی. اس نے بھی جواب دے دیا اور تمام جسم پہ کہتے ہیں پھوڑے نکل آئے. اب جیسے درد اور مصیبت بڑھتی گئی، آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا روح کا یقین، دل کا صبر اور زبان کا زمزمہ شکر بھی بڑھتا گیا. چنانچہ تمام صحیفہ ایوب ان کی دل نشین، یعنی کہ اتنا ان کا صبر مشہور ہے کہ آپ کہتے تھے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں پہلے میرے پاس کاروبار تھا، بہت چیزیں تھی، تو میں اللہ تعالیٰ ویسی تیری عبادت نہیں کر سکتا اللہ، اور یہ شکر بذات خود بہت بڑا شکر ہے کہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ انبیاء کے ان واقعات کا، ان کا صبر کا اور ان کا شکر کا یہاں پہ بیان ہے. پھر آگے چل کے دیکھتے ہیں آیت نمبر 85. اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس اور ذوالکفل سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا. یہ سب لوگ نیک تھے. مچھلی والے حضرت یونس کو یاد کرو، جبکہ وہ غصے سے چل دی اور خیال کیا ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا. کیا دعا مانگی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. شکر کی جو صفت ہے تمام انبیاء مجھے کا. سورت آیت نمبر بتا دیں. تو سورہ انبیاء میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ شکر کی جو صفت تھی وہ تمام انبیاء کے اندر تھی. اب آپ دیکھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. یہ ہم نے پہلے واقعہ حضرت یونس سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ آیت نمبر 87 میں بھی اسی واقعے کو بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے بھی یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ کسی معاملے کے لیے دعا مانگی تو اللہ اسے قبول فرمائیں گے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ جو رواج بنا ہوا ہے کہ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھیں، سنت سے جو ہے وہ یہ ہے کہ آگے پیچھے درود ابراہیمی پڑھ کے یا درود پڑھ کے 41 دفعہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہوگی. اور یہ ہم نہیں جانتے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ واحد قوم تھی کہ جب ان پر عذاب آیا، جب حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو شرک سے منع کیا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ان کی قوم باز نہ آئی، تو حضرت یونس علیہ السلام بہت ڈسہارٹ ہو کے اس قوم سے نکلے کہ ان سے اپنی قوم کا عذاب دیکھا نہیں جا رہا، کہ میں ان کی اپنی قوم کا عذاب نہیں دیکھ سکتا. لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی کہ اللہ کی پرمیشن کے بغیر اس بستی سے نکل گئے، اور جیسے ہی نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے اللہ کی پوچھے بغیر یا اللہ سے پرمیشن بغیر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا. حضرت یونس جو تھے اسی طرح کہتے ہیں کشتی میں بیٹھے اور کشتی جو تھی گرداب میں پھنس گئی، اور جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہے کہ کسی ایک کو اس وقت کا وہ جو ایک کوئی اصول تھا کہ اگر ایک کو شاید ہم پانی میں پھینکے تو ہو سکتا ہے یہ گرداب جو ہے اسے ہٹ جائے. اور پھر انہوں نے قرآن نکالا اور کہتے ہیں کہ 3 دفعہ قرآن نکالا اور تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، اور وہ سب جو تھے وہ نہیں پھینکنا چاہ رہے تھے، ان کو کشتی سے باہر نہیں پھینکنا چاہ رہے تھے کیونکہ وہ بزرگ شخصیت تھے اور ان کے احترام میں. اور جب تیسری دفعہ بھی قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا تو آپ نے خود جو تھی پانی کے اندر جم کر دی، اور جیسی جم کی تو ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور ولی عالم بعض اسکالرز کہتے ہیں 1 دن، کچھ کہتے ہیں کہ 3 دن، بہرحال آپ مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں رہے اور وہاں پہ آپ نے اپنے رب کو پکارا 1 دفعہ یا 3 دفعہ. واللہ عالم، اس کے بارے میں کچھ اوتھینٹک چیز نہیں کہ کتنی دفعہ آپ نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو پھر اس مچھلی نے آپ کو ایک ساحل کی طرف اگل دیا، اور جب وہاں پہ اگل گئے تو آپ بہت لیتھارجک تھے، ظاہر ہے آپ کے اندر بالکل قوت نہیں تھی، کمزور ہو چکے ہوئے تھے، مچھلی کے پیٹ کے اندر جو آپ کی ویسی بھی انرجی تھی بالکل ڈاؤن ہو گئی تھی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی انرجی بحال کرنے کے لیے وہاں پہ کدو کی بیل بنائی اور پھر آپ کی زندگی کا سامان کیا. بہرحال یہاں جو بات ہمیں ابھی تک سمجھ آتی ہے وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے
لیکن کیا تعداد میں پڑھنی ہے؟ وہ تعداد جو ہے بس دل کی یقین کے ساتھ اور اللہ پہ ٹوٹل فیتھ کے ساتھ آپ دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات سے اللہ تعالیٰ نجات دیں گے. آمین ثم آمین. تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی. ہم ایمان والوں کسی طرح بچا لیا کرتے ہیں. اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے پروردگار رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. یہ وہ دعا ہے کہ جو لوگ اپنی اولاد کی خواہش رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ دن رات اس دعا کو پڑھے. انشاءاللہ تعالیٰ حمل میں بھی آسانی اور ڈیلیوری میں بھی آسانی انشاءاللہ تعالیٰ خیر اور خیری کریں گے. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو دعا مانگی، حضرت ذکریا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی. میں اس وقت تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی. اور ذکریا کو یاد کرو جبکہ اس نے میرے رب سے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے. تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور حضرت یحییٰ عطا فرما دیا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر لیا. یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع اور ڈر اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے. اور وہ پاک دامن بیوی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دی اور خود ہی انہیں ان کے لڑکیوں کو تمام جہان کے لیے نشانی بنا دیا. یہ حضرت مریم کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو. مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقے بندیاں کر لیں، سب کے سب ہماری طرف لوٹنے والے ہو. بہرحال یہ تو تب کی بات کی جا رہی تھی، ہم مسلمانوں کے اندر بھی بہت فرقہ بندیاں ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتحاد پہ امت واحدہ ہی رہے اللہ تعالیٰ بنائے. آیت نمبر 94. پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہ کی جائے گی، ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں. اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پہ لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے گئے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. یاجوج ماجوج کے بارے میں ہم سورہ کہف میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا اور یہ اتنی کثرت سے آئیں گے کہ ہر اونچی جگہ سے یہ دوڑتے ہوئے آتے محسوس ہوں گے اور ان کا فساد اور شرارتیں اہل ایمان کو بہت پریشان کریں گی. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کے کوہ طور پہ پناہ گزین ہو جائیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ ہلاک ہو جائیں گے اور ان کی لاشوں میں سڑاند اور بدبو ہر طرف پھیل جائے گی. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں گے اور پھر ایک زوردار بارش نازل فرمائی جائے گی جس سے ساری زمین صاف ہو جائے گی. اور آیت نمبر 97. اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا، اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے جبکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے. تم اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو. اگر یہ سچے معبود ہوتے تو تم جہنم میں داخل نہ ہوتے اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہ وہاں چلا رہے ہوں گے، وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے. البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے سے ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے. وہ تو دوزخ کے آہٹ تک نہ سن سکیں گے اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور کہ یہی تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے، جس دن ہم آسمانوں کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ لیے جاتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے آسمان، سورہ زمر میں آتا ہے کہ آسمان اور اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور یعنی کہ ایسے اللہ تعالیٰ ان کو لپیٹ لے گا، فولڈ کر لے گا جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی اور اسی طرح دوبارہ کریں گے. یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے. ہم نے زبور میں پند و نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے بندے ہی ہوں گے. عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں بڑا پیغام ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کہہ دیجئے کہ میرے لیے لکھے ہوئے کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو بس وہی کی جاتی ہے، تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اس کی فرما برداری کرنے والے ہو؟ پھر اگر یہ منہ موڑ لے تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں یکساں طور پہ خبردار کر لیا. مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے. البتہ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے، تم جو چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے. مجھے اس کا بھی علم نہیں، ممکن ہے تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ پہنچانا ہو. نبی نے کہا اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے.
ورب ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اور ان باتوں پہ جو تم بیان کرتے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ایک مستعان کہ اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ بات صرف پکارنے کی ہے، کس عقیدت سے، کس یقین سے آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ جی اب شروع ہو جاتی ہے آپ کی نیکسٹ سورہ، سورہ حج شروع ہو جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کا کچھ حصہ مکی دور کے آخری ایام میں اور باقی مدنی زندگی کی ابتدا میں حج کے موقع پہ نازل ہوئی۔ اس میں کفار کو وارن کیا گیا کہ اگر وہ اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے تو ان کا انجام بھی گزشتہ قوموں کی طرح ہوگا جو برباد ہو گئی۔ اور بالخصوص اس کے مدنی حصے میں مسجد حرام کو شرک اور بت پرستی کے لیے استعمال کرنے اور مسلمانوں کو حج اور عمرہ وغیرہ کے لیے اس میں داخل ہونے سے منع کرنے پہ کفار مکہ کی گرفت کی گئی، اور اس میں پہلی دفعہ مسلمانوں کو کفار کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی گئی اور کفر و ایمان کے مسلمانوں کو بھی جھنجھوڑا گیا۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بری چیز ہے، بڑی چیز ہے۔ یہ قرآن کی واحد صورت ہے جس میں 2 سجدے آتے ہیں، اور یہاں پہ زلزلے کا بیان کیا گیا ہے۔ اور ہماری آج 17واں سپارہ شروع بھی اسی سے ہوا تھا کہ قیامت قریب آ چکی ہے، حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ یہ میں نے بہت شروع میں ہی اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ قیامت کی اتنی دہشت ہوگی کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے۔ لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ، اور سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس پر قضائے الہی لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جایا جائے گا۔ لوگوں اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دیا گیا اور بے نقشہ تھا، یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ اب یہ بچے کی تمام اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سٹیجز بتائی گئی ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے، اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لی جاتے ہیں اور بعد بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں، اور ایک چیز سے باخبر ہونے کے باوجود پھر بے خبر ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر خشک ہے، پھر جب ہم اس پہ بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ ڈیٹیل سے ایک بچے کی پرورش سے لے کے اس کی تمام چیزوں کو بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک حدیث میں ہے، نطفہ 40 دن کے بعد علقہ گاڑھا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد مضغہ لوتھڑا یہ گوشت کی بوٹی اختیار کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، یعنی کہ 4 مہینے کے بعد نفخہ روح ہوتا ہے اور بچہ ایک واضح شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی تمام سٹیجز بتا دی گئی۔ سٹیجز کیا بتائی گئی کہ پہلے انسان بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، پھر اس کی اڈلٹہڈ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پیوبرٹی کی سٹیج آتی ہے، پھر وہ جوان ہو کے بڑا ہو جاتا ہے، پھر بڑا ہونے کے بعد پھر اس آہستہ آہستہ دوبارہ ارذل عمر پھر بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے دعا سکھائی تھی، یا اللہ ہمیں ارذل عمر سے بچا، یا اللہ ہمیں ارذل عمر سے بچا، یا اللہ ہمیں ارذل عمر سے بچا۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو اللہ کی رضا کے مطابق کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اچھا جی، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی ابتدا ایک حقیر پانی کے قطرے سے ہوئی، جس سے یہ ایک بچے کی پوری سٹیجز بنی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین بنجر اور مردہ ہوتی ہے، لیکن بارش کے بعد یہ کس طرح زندہ اور شاداب ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بارش کے بعد کیسے فصل اور سب چیزوں میں کتنی فریشنس اور کیا پھول اور کیا چیز لہلانا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارا گزر ایسی وادی سے ہوا جو خشک اور بنجر ہو اور پھر دوبارہ سے لہلہاتا ہوا دیکھا ہو؟ ایک صحابی سے انہوں نے پوچھا تو ان صحابی نے کہا ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس طرح انسانوں کا جی اٹھنا، کہ اسی طرح انسانوں کا جی اٹھنا ہوگا. یعنی کہ اللہ کے رسول یہ بتا رہے ہیں احیاء موتی کے بارے میں کہ اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے ہم زندہ ہوں گے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ مثالوں کے ساتھ بیان فرما رہا ہے. تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر خشک ہے، پھر جب ہم اس پہ بارشیں برساتے تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے. آیت نمبر 6، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وہی مردوں کو جلاتا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. اب یہ آخرت پہ یقین ہے، آخرت کے عقیدے پہ اللہ تعالیٰ نے ایمفسائز کیا ہوا ہے. اگر ہمارا آخرت کا عقیدہ اسٹرانگ ہو جائے گا نا تو ہمارے باقی عقیدے بھی بالکل کریکٹ ہو جائیں گے. آخرت کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں، ہم اپنے ہر عمل کے جواب دہ ہیں. جس کے لیے میں اکثر چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو 100 روپیہ دیتے ہیں اور انہوں نے پوچھنا ہے کہ یہ ڈیٹیل تم نے کہاں خرچ کی، تو آپ باقاعدہ پیپر لے کے بیٹھیں گی، جی میں نے 2 روپے ادھر خرچ کیے، 4 ادھر کیے، 8 ادھر کیے، پوری ڈیٹیل ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ میاں صاحب مجھے چھوڑے گا نہیں، پورا میرے سے حساب لے گا کہ تم نے 100 روپیہ کہاں خرچ کیا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی، ہمیں جو صلاحیات دی، جو مال دیا، اولاد دیا، ہر چیز کی پوچھ ہوگی. یہ ہماری جو نعمتیں ہیں نا، یہ ہمارے پیپرز ہیں. ہر ایک کا پیپر ہے، اس کے جتنا اس کا مال، جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو آسائش اور جتنی نعمتیں دی، ہمارے پیپرز ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیپرز میں سرخرو کرے. بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، اپنی کروٹ موڑنے والا بن کر. یہ اس شخص کی کیفیت بیان کی ہے جو بغیر کسی عقلی اور نقلی دلیل کے اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے اور تکبر اور اعراض کرتے ہوئے اپنی گردن موڑتے ہوئے پھرتا ہے. اس لیے لکھا جا رہا ہے اور اپنی کروٹ موڑنے والا بن کر اس لیے اللہ کی راہ سے بہکا دے. اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے. یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں. یقین مانو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لے لیتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں. انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا، واقعی یہ کھلا نقصان ہے. ابھی کیسے کریکٹر کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ ایسے کریکٹر کی بات کی جا رہی ہے کہ جو شخص دین کے بارے میں شک و شبہ اور تذبذب کا شکار آتا ہے، اور اس کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ پھر اس کو دین میں استقامت بھی نصیب نہیں ہوتی. یعنی کہ ہر وقت اس کا ایک شک میں رہتا ہے. اور اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ ایک کسی طرح تذبذب شخص کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدینے آتا ہے، اگر اس کے گھر بچے ہوتے ہیں، اسی طرح جانور میں برکت ہوتی ہے، تو کہتا ہے دین اچھا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو کہتے ہیں یہ دین برا ہے. اور بعد روایت میں یہ وصف 9 مسلم اعرابیوں کا بتایا گیا ہے. یعنی کہ اگر خوشحالی ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے دین اچھا ہے، اور اگر بدحالی ہے تو کہیں گے ہاں یہ تو سارا اس دین کی وجہ سے ہے. تو ایسا شخص کنارے میں کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بتایا کہ دونوں جہان میں ایسے بندے کا نقصان ہے یعنی کہ جس نے شک و شبہ میں پڑا رہا ہو اللہ کی احکامات پہ. اللہ کے سوا نہیں پکارا کرتے جو انہیں نقصان پہنچا سکے نہ نفع. یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے. اسے پکارتے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. یقیناً برے والی ہے اور برے ساتھی. ایمان اور نیک کمال والوں کو اللہ تعالیٰ لہریں لیتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا. اللہ جو ارادہ کرے اسے کرتے رہتا ہے. جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان پہ نہ کرے گا، وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کے کاٹ لے، اپنے حلق میں پھندا پھانس لے، پھر دیکھے کس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے. کتنی پیاری پیاری اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں نا مثالوں سے بات بیان کرے. یہاں پہ ایسے شخص کی بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کا منکر ہے. تو کہہ رہے کہ یہ ایسا شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد نہ کرے کیونکہ اس سے غلبہ اور فتح سے تکلیف پہنچتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو پھر وہ اپنے گھر کی چھت پہ رسی لٹکا لے اور اپنے گلے میں اس کا پھندا لے کے رسی کو کاٹ ڈالے، یعنی کہ اپنا گلا گھونٹ لے، شاید خودکشی اسے غیظ و غضب سے بچا لے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے جو اسلام پھیرتے ہوئے اثرات سے اس کے دل میں اس کو برائی محسوس ہوتی ہے. اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ وہ ایک رسا لے کے آسمان پہ چڑھ جائے اور آسمان سے جو وحی آ رہی ہے یا مدد آ رہی ہے اس کا سلسلہ ختم کرنے کی کوشش کرے اگر وہ کر سکتا ہے. ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے. ایماندار یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرقین، ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے. کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہے سب آسمانوں والے اور سب زمینوں
والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور، بہت سے انسان بھی، ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے، جسے رب ذلیل کر دے، جسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ اب یہ میں نے بات پہلے بھی بہت دفعہ بیان کی ہے کہ سورہ جیسے ہر قسم کے حیوانات، انسان، جنات، چوپائے، پرندے، دیگر اشیاء سب اپنے اپنے اندازے سے سجدہ اور تسبیح کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتا ہے کہ تم ان کا سجدہ کرتے ہو تو یہ تو اللہ کو سجدہ کرنے والے اور اس کے ماتحت ہیں، یعنی کہ جن لوگوں کو تم نے سجدہ بنا رہے نا، کہ لوگوں نے جیسے سورج دیوتا یہ بنا لی، کہتے یہ تو خود اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو تم ان کو کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ لاجک سے بات سمجھا رہے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا سورج جاتا ہے اور اس کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر اسے طلوع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، اور ایک وقت آئے گا جسے کہا جائے کہ واپس لوٹ جا، یعنی کہ جہاں سے آیا تھا۔ اور ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے خواب میں اپنے ساتھ درخت کو سجدے کرتے دیکھا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں درختوں کے سجدے میں ان کے سایوں کا دائیں بائیں جھکنا پھرنا یہ بھی شامل ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بات میں بتا دوں کہ سجدے سے مراد ایک تعظیم اور فرما برداری بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کو جس چیز کے لیے بنایا وہ وہی کام کر رہی ہے، اور اس میں ایک سیکنڈ کی بھی کوتاہی نہیں کرتی۔ جیسے یہ اگر سورج چاند ستارے اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے ادھر سے ادھر نہیں کر رہے، تو یہ بھی ان کے سجدے کی ایک کیفیت ہے۔ جسے رب ذلیل کر دے سے عزت دینے والا کوئی نہیں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، پس کافروں کے لیے آگ کے کپڑے بیوند کر کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی کا تڑیرا بڑھایا جائے گا۔ یہ امیجنیشن میں کریں کہ سخت گرمی کا دن ہو اور آپ نہانے کے لیے اپنے شاور کے نیچے کھڑے ہوں تو آپ آگ کی طرح گرم پانی آئے، اور پھر اس کے بعد جب آپ کپڑے پہنے لگے تو وہ آگ کے کپڑے ہوں۔ یہ ہوگا جہنمیوں کا انجام، جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو، یعنی کہ اٹرنل جگہ ہو جائے گی۔ جب وہ جہنم میں جائیں گے وہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکیں گے۔ ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے سے نہریں لہریں لے رہی ہوں گی، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کنٹراسٹ میں جہنم اور جنت کا ذکر کر کے صرف یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تاکہ جہنم کی ہولناکیاں دیکھ کے ہمیں برائیوں اور گناہوں سے نفرت آئے، اور جنت کی خوشخبریاں دیکھ کے ہمیں نیکیوں سے پیار آئے اور نیکیوں میں دوڑ لگائیں۔ یہاں پہ دنیا میں تو مرد کو سونا جو ہے حرام ہے، لیکن یہاں دنیا میں اگر وہ بچ جائے گا، یہاں پہ دنیا پہ ہم اپنے سونے کی زکوٰۃ وغیرہ دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی، وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ اب یہ نعمتیں بتائی جا رہی ہیں اور ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی، یہاں پہ کوئی بہودہ بات نہیں ہوگی، اور قابل ست تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے اس حرمت والی مسجد سے بھی، جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا، وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاق کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ اب یہاں طوفان نوح کی ویرانی کے بعد خانہ کعبہ کی جو تعمیر تھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلی مسجد جو زمین میں بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے، اور اس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی تھی۔ آیت نمبر 27، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پاپ پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ یا اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ تعالیٰ اس آیت کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کورونا کو تباہ و برباد کر دے، اور اس کورونا کی وجہ سے جو حج اور عمرے میں پابندیاں اور جو مشکلات تھوڑی سی آ گئی، اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں کر دے۔ میرے ابھی کوئی کر کے آئے ہیں حج عمرہ کر کے آئے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی ایک دفعہ طواف کرنے کے بعد طواف مطاف میں آپ جا ہی نہیں سکتے، پھر اگر آپ نے طواف کیا تو وہ جو آپ کو
7 میٹر کا جو اوپر والا ہے نا اس میں وایا اس میں آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی رون کے بحال کر دیں. آج اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ میں بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ تعالیٰ اس پیار سے کہ ہم اللہ تعالیٰ حجر اسود کو بوسا لے سکے, اللہ تعالیٰ اس مطاف سے ہم اس مطاف میں ہمارے جو قدم بار بار لے جا. اللہ تعالیٰ یہ جو پابندیاں اس کورونا کی وجہ سے آ چکی ان تمام کو ہٹا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حج اور عمرہ کرنا بہت آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے, بغیر کسی رولز اور لاز کے, کہ یہ کتنا, میں تو سوچتی ہوں کہ کتنی تشنگی ہے کہ آپ اللہ کے گھر جائیں اور ایک طواف کے بعد آپ نیچے آپ مطاف میں دوبارہ آ ہی نہیں سکتے. اللہ وہ رون کے پچھلی رون کے اللہ تعالیٰ بحال کر دے. آمین ثم آمین. اپنے فائدے سے حاصل کرنے کو آ جائیں. ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کر ان چوپایوں پہ جو پالتو ہے. اب یہ سورہ حج ہے, اس میں حج کے کچھ رولز اور ریگولیشنز بتائے جا رہے ہیں. بس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ. پھر وہ اپنا میل کچیل دور کر لیں. میل کچیل کا مطلب ہے کہ وہاں اپنے بالوں ناخنوں وغیرہ کو صاف کر لیں اور تیل خوشبو استعمال کر لیں اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں. یہ نہیں کہ کسی نے کوئی نظر مانی ہوئی ہے کہ مقدس گھر کی زیارت نصیب کرے. اللہ تعالیٰ جو ہم نظریں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہم پوری کریں جو جائز نظریں ہیں. اور یہ ہے, اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے. اور تمہارے لیے چھپائے جانور حلال کر دیے گئے بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے. بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے. سنو, اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا. اب یہاں تو اسے پرندے اچک کے لے جائیں یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پہ پھینک دے گی. یہ سن لیا, اب اور سنو اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کی دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہی ہے. اب یہاں پہ شعائر اللہ کی بات کی جا رہی ہے. شعائر اللہ وہ ہوتے ہیں یعنی کہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی, اسلام کے نمایاں احکامات جس سے ایک مسلمان کا امتیاز اور تشخص قائم ہوتا ہے اور دوسرے مذاہب سے اس کی الگ پہچان ہوتی ہے. اور صفا مروہ پہاڑیوں کو بھی اللہ کا شعائر اللہ اس لیے کہا گیا کہ مسلمان حج اور عمرے میں ان کے درمیان میں صحیح کرتا ہے. اور یہاں حج کی اور دیگر مناسک خاص طور پہ قربانی کے جانوروں کو بھی شعائر اللہ کہا گیا ہے. اور ان کی تعظیم کا مطلب ہے کہ ان کو استحسان یعنی کہ عمدہ اور موٹا تازہ جو ہے جانور قربان کرنا چاہیے. ان میں تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ ہے. پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے, یعنی کہ یہ جانور مناسک حج کی ادائیگی کے بعد بیت اللہ اور اللہ کے نام پہ وہاں پہ ان کو ذبح کر دیے جائیں. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں. سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے. تم اسی کے تابع فرمان ہو جو عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. نہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے اور ان کے دل تھرا جاتے ہیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل تھرا جاتے ہیں. اپنے آپ کو نوٹ کریں, کیا واقعی میں اللہ کے ذکر سے میرے دل تھرا جاتا ہے؟ انہیں جو برائی پہنچے اس پہ صبر کرتے ہیں. اب یہ متقین کی خصوصیات ہیں. نماز قائم کرنے والے جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ بھی دیتے ہیں. قربانی کے ہونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے نشانات مقرر کیے, ان میں تمہیں نفع ہے, پس انہیں کھڑا کر کے ان پہ اللہ کا نام لو. پھر جب ان کے پہلو زمین پہ لگ جائیں تو اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. اسی طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دی تاکہ تم شکر گزاری کرو. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہر کا دیا ہوا ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کو ذبح کیا جاتا ہے. اس کا بائیں اگلا پاؤں اس طرح باندھا ہوتا ہے, کوئی 3 پاؤں پہ وہ کھڑا ہوتا ہے. پھر اس کا سارا خون نکل جاتا ہے, وہ بے روح ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے اور تب اسے کاٹنا شروع کیا جاتا ہے, کیونکہ جیدار جانور کا گوشت کاٹنا یا کھانا ممنوع ہے. اور کہتے ہیں کہ جس جانور سے اس حال میں گوشت کاٹا جائے کہ وہ زندہ ہو تو وہ کاٹا ہوا گوشت مردہ ہے. اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین کے سوال سے بھی. اب یہ اسی تاکہ ہم شکر گزاری. اب یہ جو آیت ہے نا اس میں قربانی کے گوشت کے جیسے ہم سنتے تھے
کہ 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک ملاقاتوں اور رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا سائلین اور معاشرے کے ضرورت مندوں کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کر کے رکھنے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، کھاؤ اور جو مناسب سمجھو ذخیرہ کرو، یعنی کہ کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو۔ اور ایک اور جگہ ہے کہ پس کھاؤ، کھلاؤ اور صدقہ کرو۔ تو در حقیقت کسی بھی آیت یا حدیث سے اس طرح 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ متعلقاً کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ تو البتہ قربانی کی کھالوں کے بارے میں یہ ہے کہ اسے اپنے استعمال میں لاؤ یا صدقہ دے دیں، مگر اسے بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس طرح ہم نے چوپائے کو تمہارے ماتحت کر دیا کہ تم شکر گزاری کرو۔ آیت نمبر 37، اللہ تعالیٰ کو قربانی کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کو خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزکاری پہنچتی ہے۔ اس طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا کہ تم اس کے رہنمائی کی شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سن رکھو، یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے۔ بے شک ان کی مدد پہ اللہ قادر ہے۔ یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا، صرف ان کے اس قول پہ کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی سب ڈھائے جا چکے ہوتے، جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، بڑے غلبے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکاتیں دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔ تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، ان سے پہلے نوح کی قوم، عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے، موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ بس میں نے کافروں کو یوں ہی سی مہلت دی، پھر دھر دبایا، پھر میرا عذاب کیسا ہوا۔ بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم تہہ و بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھی، بس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی ہیں، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں، اور بہت سے پکے اور بلند محل میں ویران پڑے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین پہ سیر و سیاحت نہیں کی؟ جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے ہیں یا کانوں سے ان کے واقعات کو سن لیتے۔ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل بھی اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ جب قوم ضلالت کے اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے کہ جب وہ عبرت حاصل کرنے کی صلاحیت ہو جاتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے پھر ان لوگوں پہ سٹیمپ لگ جاتی ہے اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے ہیں۔ اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا۔ ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حساب میں ایک دن بھی 1000 سال کا ہے۔ اس اعتبار سے اگر کسی کو ایک دن میں 24 گھنٹے کی مہلت دی جائے تو 1000 سال نصف یوم کی مہلت دے تو 500 سال 6 گھنٹے، جو 24 گھنٹے کا چوتھائی حصہ ہے، اتنی مہلت دے تو 250 سال کا عرصہ عذاب کے لیے درکار ہے۔ تو قیامت کا ایک دن 1000 سال بلکہ کئی جگہ 50,000 سال کا ہوگا۔ بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا، پھر میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اعلان کر دو کہ لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا چوکنا کرنے والا ہی ہوں۔ بس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہی کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ جو لوگ ہماری نشانیوں کو پس کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہی دوزخی ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے جن رسول اور نبی کو بھیجا ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا، شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ اور ملا دیا۔ شیطان کی ملاوٹ اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اور پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب انسان جب کوئی کرتا ہے نا تو یہ وسوسے شیطان ڈال کر آپ سے غلط کام کر دیتا ہے، اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ یعنی کہ شیطان یہ حرکتیں اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے، اس کے جال میں لوگ پھنس جائیں، وہ لوگ بھی وہ پھنستے ہیں جن کے دلوں میں کفر اور نفاق کا روگ ہوتا ہے اور ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں، اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہے، پھر وہ اس پہ ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف راہبری کرنے والا ہے۔ کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبہ ہی کرتے ہیں حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پہ قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، نہ ہی ان کے
وہی ان میں فیصلے فرمائے گا، ایمان اور نیک عمل والوں کو نعمتوں سے بھرے باغوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دی گئی، اپنی موت مر گیا، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ علم اور بردباری والا ہے۔ بات یہی ہے، اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اگر اسے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی پکارتے وہ باطل ہے، بے شک اللہ ہی بلندی والا کبریائی والا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے بس زمین سرسبز ہو جاتی ہے، بے شک اللہ مہربان اور باخبر ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے بس میں کر دی، اور اسی کے فرمان سے پانی میں کشتی چلتی ہوئی کشتیاں بھی وہی آسمان کو تھامے ہوئے کہ زمین پہ اس کی اجازت کے بغیر گرنا پڑے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پہ شفقت نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ اس نے تمہیں زندگی بخشی پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا جسے وہ بجا لانے والے ہیں، بس انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے۔ آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیں، یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہی ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگیں تو آپ کہہ دیں تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے، بے شک تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کرے گا۔ کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم ہے، یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے۔ اب یہاں وہی تقدیر کا مسئلہ ہے کہ اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے جب اس کا عرش پانی پہ تھا مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا، اس کو کہا لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہونے والا سب لکھ دے، چنانچہ اس نے اللہ کے حکم سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب لکھ دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام چیزیں ریٹن اسٹیٹمنٹ میں ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا آسمان زمین کی ہر چیز اللہ کے علم ہے، یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر یہ امر بالکل آسان ہے، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں ہوئی، اور نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جب ان کے سامنے ہماری کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے تو آپ کافروں کے چہرے پہ ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں۔ وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پہ حملہ کر بیٹھے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی بدتر خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کر رکھا ہے، اور بہت بری جگہ ہے۔ اب آپ یہاں پہ خود بھی دیکھ لیں، جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اللہ کا کلام چل رہا ہوتا ہے تو ہمارا کیا حساب ہوتا ہے؟ جب ٹی وی چلاتے چلاتے اذان یا کوئی دینی پروگرام آ جاتا ہے ہم کتنی جلدی سے اس کو فاسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں بات پڑ نہ جائے جو اللہ کی بات ہے۔ لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کے سن لو۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، گویا سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کچھ چیز لے بھاگے تو یہ اس سے بھی اسے چھین نہیں سکتے۔ بڑا بودا طلب کرنے والا اور بڑا بودا ہے جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ خوبصورت مثال کے ساتھ شرک کی مذمت کر رہے ہیں کہ یہ جو بت ہے جن کو آپ نفع نقصان کے لیے آپ ان سے مانگتے ہیں، ان کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ جائے، کوئی کیڑا آ کے بیٹھ جائے تو یہ شش کر کے اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے۔ یہ اتنے بے بس ہیں انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر مانی ہی نہیں۔ یہ پھر آ رہا ہے ما قدر اللہ حق کا قدرے ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب اور زبردست ہے۔ ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی جو اللہ کی قدر کرنے کی تھی۔ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جائیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سپریم اتھارٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاسٹ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فیوچر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ پریزنٹ جانتے ہیں، اور ایونچولی ہم نے جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ اے ایمان والو، رکوع سجود کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو، یعنی ایک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جائے۔ اپنے خاص طور پہ رکوع اور سجود کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ رکوع میں نے جس سے پہلے بھی بتایا یہ مسلمانوں کی عبادت کا ایک حصہ ہے،
کسی اور مذہب میں رکوع نہیں، وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ سجدہ ہی کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجود کرتے رہو، اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کی راہ میں ویسے ہی جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے۔ اور یہاں پہ بعض لوگوں نے، بعض اسکالرز نے اس سے مراد جہاد اکبر لیا ہے۔ جہاد اکبر وہ جہاد ہوتا ہے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کفار اور مشرکین سے کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر مسلمانوں کو تحفظ ناممکن ہے، نہ اسلام کی سربندی، بلکہ اسلام کی سربلندی کے لیے یہ جہاد اکبر بہت ضروری ہے، یعنی کہ آپ کے قلم اور زبان سے اللہ کے اس کلام کو اللہ کے بندوں تک لے کے جانا، یہ جہاد ہے، اس کی صحیح سمجھ اور بوجھ لے کے جانا۔ آگے چلتے ہیں۔ اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا، تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، دین تمہارا باپ ابراہیم کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تمہیں گواہ ہو جائیں اور تم تمام لوگوں کے درمیان گواہ بن جاؤ۔ بس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی مالک ہے، بس کیا ہی اچھا مالک اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔ 17 پارے آج ختم ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔